ویلکم بیک ویورز ان دا کورس. اب اس آرٹیکل کو جو ہم نے یہاں پر ہمارے پاس ورڈ فائل میں موجود ہے، اس کو میں نے جو ہے جسٹ یہاں پر جو ہے میں نے کاپی پیسٹ کر دیا ہے وہاں سے. اور اس میں جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے پاس کچھ کوڈنگ بھی ہے، جو ٹیوٹوریل میں نے بنایا ہے کوڈنگ کا، وہ بھی اس میں نے ڈال دیا ہے. باقی وہی آرٹیکل ہے یہ، ٹھیک ہے. تو اس کے ورڈز کچھ بڑھ گئے ہیں، یہاں پر بھی ورڈ کاؤنٹر ہوتا ہے ورڈ پریس کے پوسٹ ایڈیٹر میں، تو اس نے کاؤنٹ کر کے یہ 500 سے کچھ اوپر چلے گئے ہیں. اور اس کو میں نے ابھی کچھ اور نہیں کیا ہے، جس میں نے ٹائٹل یہاں پر ڈال دیا، یہاں پیسٹ کر دیا، اور یہ باقی آرٹیکل ہے. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پرما لنک میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹومیٹکلی اس نے ایک پرما لنک بنا دیا. جب میں نے یہاں پر آرٹیکل اس میں پیسٹ کیا، یا آپ اس میں لکھیں گے اور یہاں پر کہیں کلک کر دیں گے تو یہاں پر آٹومیٹکلی ایک پرما لنک بن جائے گا. تو اب میں اس کو ایڈٹ کر سکتا ہوں. یہ وہی چیز ہے جو میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو کہا تھا کہ آپ جب ایس ای او کی سیٹنگ رکھیں گے نا، تو سب سے پہلے جا کے آپ نے پرما لنکس کو چینج کرنا ہے اور پوسٹ پہ کرنا ہے، جو ڈیفالٹ ہے اس کو چینج کرنا ہے. تو پھر یہاں سے اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ یہ نہیں کریں گے سٹارٹنگ سے، تو پھر یہاں سے آپ ایڈٹ نہیں کر سکتے. اور پرما لنک جو ہے یہ ایک ہی بار بنتا ہے، اس کو دوبارہ آپ چینج بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی آپ ذہن میں بات رکھیں کہ یہاں پر جو پرما لنک آپ کا بنتا ہے وہ ایک ہی بار بنتا ہے. تو بالکل سوچ سمجھ کے بہت ہوشیاری سے اور احتیاط سے یہاں پر پرما لنک ایک ہی بار سیٹ کریں، کیونکہ دوبارہ آپ چینج کریں گے اگر کبھی، تو پھر وہ اس لنک پر تھا جس پر گوگل نے اس کو انڈیکس کیا تھا، تو وہ لنک چینج ہو جائے گا تو گوگل کو بڑا مسئلہ ہوگا، اور وہاں پر آپ پیج میں جو ہے وہ ایرر آئے گا. تو اس کو جو ہے آپ بڑا وہ کر لے. باقی ٹائٹل وغیرہ کو آپ چینج کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن ٹائٹل سب چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک یونیک ایڈریس بن جاتا ہے نا. تو اب وہ یونیک ایڈریس پہ گوگل آپ کو لوگ وزٹر سینڈ کر رہا ہے، تو وہ اگر چینج ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہاں پر ایرر آئے گا نوٹ فاؤنڈ کا، جو کہ ایس ای او کے لیے اچھا نہیں ہے. تو میں اس کو ایڈٹ کرتا ہوں. اب اس آرٹیکل کو یہاں پر میں نے ایک ویسے تو اس نے آٹومیٹک کوئی 5-6 ورڈز کا جو ہے وہ اٹھا لیا ہے. اوپر سے جو ورڈز اس نے اٹھا لی ہے کوئی 5-6-7 ورڈز ہے، لیکن میں یہ نہیں دوں گا کیونکہ یہ ایس ای او فرینڈلی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ونس اگین وہی جو ہے کی ورڈ سرچ کرتا ہوں، پیجنیشن ان پی ایچ پی. تو اچھا جو پرما لنک ہوتا ہے اور جو ایس ای او فرینڈلی بھی ہوتا ہے اور بیسٹ ہوتا ہے میرے خیال سے، وہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ 4 ورڈز کا استعمال اور کم سے کم 3 ورڈز کا استعمال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں. یہ اس بندے نے کیا کیا ہوا ہے جناب، اس والے نے phpgang.com والے نے، اس نے یہاں پر بہت سارے ورڈز یوز کیے. تو گوگل نے یہاں پر کیا کیا کہ گوگل نے 1 2 3 4 5 6 ورڈز کے بعد گوگل نے یہاں سے باقی کو یہ ڈاٹ ڈاٹ لگا کے وہ کیا ہوا ہے، ہائڈ کیا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گوگل یہاں پر مزید شو کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ گوگل کے پاس جو سپیس ہے پرما لنک کو شو کرنے کے لیے وہ اتنا ہی ہے، تو اس سے آگے وہ شو ہی نہیں کرے گا. تو اگر آپ یہاں پر اس میں ایڈ کرتے ہیں، یہاں پر زیادہ ورڈز ایڈ کرتے ہیں، تو گوگل تو وہاں پر شو ہی نہیں کرے گا، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو اچھا یہی ہے کہ آپ ایگزیکٹلی وہ ورڈز یوز کریں جو گوگل میں بھی آ سکے اور وہاں پر شو بھی ہو سکے. اب اس بندے کا جو ہے کیا ہے کہ اس کا جو ڈومین نیم ہے نا، یہ تھوڑا سا شارٹ ہے، کم ہے. phpgang مطلب ایک چھوٹا سا ڈومین نیم ہے، تو اسی لیے اس نے زیادہ یوز کیا، لیکن حد سے زیادہ یوز کر کے وہ آگے چلا گیا. ادروائز ہر بندے کا جو ڈومین نیم ہوتا ہے وہ اتنا شارٹ نہیں ہوتا، تھوڑا بہت لانگ ہوتا ہے، یعنی کہ لمبا ہوتا ہے. اور جیسے کہ اب میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں یہاں پر. اب اس بندے کو دیکھ لو، اس کا بھی runable.com، اس کا بھی جو ہے اتنا لمبا نہیں ہے، ڈومین نیم چھوٹا سا ہے، لیکن یہ کہ اس نے بھی بڑا لمبا چوڑا جو ہے وہ پرما لنک یوز کیا ہوا ہے. تو میں جو آپ کو ریکومنڈ کروں گا وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ 4 ورڈز کا جو ہے پرما لنک آپ یہاں پر لکھیں اپنے ڈومین کے بعد اس آرٹیکل سے اسپیسیفک. تو یہاں پر ہم ایگزیکٹلی اپنا کی ورڈ لکھ سکتے ہیں، یا اس کی ورڈ سے تھوڑا سا 1-2 ورڈز چینج بھی لکھ سکتے ہیں، اس پہ وہ بھی الاؤ ہے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. مثال کے طور پہ اس پیج سے میں تھوڑا سا آئیڈیا لیتا ہوں. ادھر لکھا ہوا ہے سمپل پی ایچ پی مائی ایس کیو ایل، ہاؤ ٹو کریٹ ایڈوانس پیجنیشن پی ایچ پی ٹیوٹوریل جنریک. یہاں سے میں نے ایک آئیڈیا لے لیا. آئیڈیا کیا ہے، وہ یہ کہ اوپر میں نے یوز کیا ہوا ہے ہاؤ ٹو کریٹ اے سمپل پیجنیشن پی ایچ پی مائی ایس کیو ایل آئی. ٹھیک ہے جی. تو میں یہاں سے کیا کرتا ہوں کہ یہ مائی ایس کیو ایل آئی کو میں ہٹا دیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پر انکلوڈ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ پیجنیشن ان پی ایچ پی مائی ایس کیو ایل آئی، دیٹ سمپل. وہاں سے میں نے ہٹا دیا. ٹائٹل بھی اچھا ہو گیا، ابھی اور بھی کلیئر نظر آ رہا ہے، کیونکہ جتنا کلیئر اور ایکوریٹ ہوگا نا اتنا اچھا ہوگا، کیونکہ ایگزیکٹلی وہی ورڈ لوگ سرچ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی سائٹ کی جو
आपका जो आर्टिकल है, जो पेज है, वो डायरेक्ट वहाँ पर आएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर पेजिनेशन डैश इन PHP डैश माई SQLi, यानी सिंपल सा है, यानी कि कोई आगे पीछे हाउ टू क्रिएट वगैरह वो टाइटल में ही रहेंगे, क्योंकि उसको मैंने हटा दिया और मैंने एग्जैक्टली ये दे दिया। तो आप भी इसी तरह एक एग्जैक्ट परमालिंक सेट कर सकते हैं। क्लिक किया, इसको ओके किया, ये ओके हो गया। अब मैंने इस आर्टिकल में एक और जो चीज़ करनी है, मैं आपको दोबारा अपने आउटलाइन की तरफ लेकर आता हूँ। परमालिंक्स हो गया, ठीक है, बेटर परमालिंक्स हो गया हमारा। अब हम आते हैं जनाब मेटा टाइटल्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। ये जो एसईओ के हवाले से होते हैं, ये जो प्लगइन है हमारे पास एसईओ का, उसके लिए इसकी बात हो रही है, ठीक है। बाकी तो हमने कर लिया है, जो पोस्ट का टाइटल है वो तो हो गया है, लेकिन अब एसईओ का टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये भी अब अभी इसी ट्यूटोरियल में इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इंटरलिंकिंग के ऊपर बात करते हैं। इंटरलिंकिंग क्या होता है जनाब, जब आप एक पोस्ट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में, तो उस पोस्ट से कोई रेलेवेंट जो है, आपने पहले से कोई और भी पोस्टिंग की हुई है अपनी वेबसाइट में या कोई आर्टिकल्स है, तो उनको आप इस कोर्स में लिंक कर सकते हैं। लिंक से मेरा मुराद है कि कहीं पर आप देखिए कोई वर्ड्स जो है अगर कोई रेलेवेंट है, तो उसको उस पर लिंक को ऐड करिए जो पहले से आपके पास कोई आर्टिकल मौजूद हो। इससे क्या होता है जनाब कि इससे वो पेजेस जो आपने अभी इस आर्टिकल के साथ लिंक की है, वो भी दोबारा जो है क्राउल हो जाते हैं सर्च इंजन की जानिब से, उनकी भी रैंकिंग बढ़ती है और इसकी भी रैंकिंग बढ़ती है, इसीलिए कि इसमें आप रेलेवेंसी ला रहे हैं, यानी कि रेलेवेंट चीज़ें लेकर आ रहे हैं, एक दूसरे से मुताबिकत रखने वाली चीज़ों को जोड़ रहे हैं, मिला रहे हैं, ठीक है, लिंक्स के ज़रिए। तो ये एक किस्म से डोर्स होते हैं, जैसे कि घर होता है, तो उसमें अगर 4 रूम्स है, तो 4 रूम्स का अगर आपस घर के साथ आसानी से रब्ता है, तो उसमें जो है लोग आसानी से आ जा सकते हैं। इसी तरह सर्च इंजन का भी होता है, सर्च इंजन भी आपको यही रेकमेंड करता है कि आप जो है डोर्स बनाएं दूसरे पेजेस के लिए, लेकिन रेलेवेंट हो, इररेलेवेंट ना हो, यानी कि आप कोई ऐसे वर्ड पे जो है कोई दूसरा कोई आर्टिकल नहीं दे सकते जो कि उससे रेलेवेंट ना हो। तो इसमें मैं आपको लाजमी तौर पे आप इंटरलिंकिंग किया करें और रेलेवेंट वर्ड्स को ढूंढ के ना उस पर लिंकिंग किया करें। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पर जो है PHP एंड माई SQL का ये जो वर्ड है, इसके ऊपर मेरे पास एक आर्टिकल है, मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ अपने ऑलरेडी आर्टिकल्स में, एक लिंक बना देता हूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरे पास ट्यूटोरियल्स है, स्टेप बाय स्टेप PHP ट्यूटोरियल्स, इसको मैं जो है इंटरलिंक कर देता हूँ PHP इन MySQL, इसका टाइटल रख दिया मैंने और ये लिंक ऑटोमेटिकली आ गया। जब मैंने क्लिक किया तो ये लिंक्ड हो गया, ये वर्ड या कीवर्ड एक पुराने आर्टिकल के साथ मेरा, ठीक है। अब नेक्स्ट में आता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ मैं जो है नाउ लेट्स क्रिएट द पेजिनेशन इन PHP फाइल, इसमें देखता हूँ मैं कि कहीं पर अगर कोई बन जाता है जुगाड़, तो मैं वहाँ से लिंकिंग कर देता हूँ। PHP फंक्शंस एंड MySQL क्यूरीज, अगर इसमें नहीं मिलता तो आप सिंपली क्या करें, आप यूज़र्स को जो है ना थोड़ा सा सस्पेंस दे दें, यहाँ पर इजाफा करें, if you are a very beginner in PHP, then you can follow our basic tutorials here, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पर जो है अपने लिंक्स ऐड कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप PHP ट्यूटोरियल्स मैंने ऐड कर लिया, creating a CMS and website in PHP, creating an e-commerce website in PHP, creating a search engine in PHP, creating a calculator in PHP। देखिए मैंने यहाँ पर 4-5 जो है ये ऐड करके, अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैं जो हूँ यहाँ से मज़ीद जो है लिंक्स ऐड कर देता हूँ। इस तरह भी हम कर सकते हैं, अगर हमें वर्ड्स नहीं मिल रहे तो मज़ीद लोगों से जो है और भी पेजेस हम अपने विज़िट करवा सकते हैं इस तरीके से। ये मैंने ये ऐड कर दिया,
ہاں ہاں، یہ انٹر لنکنگ کہلاتا ہے ایس میں. یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ دوسرے پیجز کے ساتھ اپنا انٹر لنکنگ کریں. اب میں جو ہوں یہاں سے یہ میں ایڈ کرتا ہوں ای کامرس ویب سائٹ ان پی ایچ پی، اور کریٹنگ سرچ انجن ان پی ایچ پی، یہ بھی میں ایڈ کر دیتا ہوں. میرے پاس اس حوالے سے بھی ایک آرٹیکل ہے، یہ رہا سرچ انجن ان پی ایچ پی ان مائی ایس کیو ایل. اور اینڈ میں جو ہے یہ کیلکولیٹر بھی میرے پاس ایک، اس کے اوپر بھی ایک ٹیوٹوریل ہے، اور یہ بھی میں کر دیتا ہوں یہاں سے. اچھا ایک چیز جو اور میں آپ کو بتا رہا تھا، پہلے میں اس کو ایڈ کر لوں پھر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. وہ یہ کہ آپ جب آرٹیکل لکھیں نا اپنی ویب سائٹ میں یا یہاں پر پوسٹ ایڈیٹر میں، تو کائنڈلی اس کی سپیلنگ جو ہے لازمی چیک کیا کرے کہ اس میں کوئی سپیلنگ مسٹیکس تو نہیں ہے، اور دوسرا گرامر اس کا چیک کرے کہ اس میں گرامر کوئی مسٹیک تو نہیں ہے. ایک دو بار لازمی اس کو ریویو کرے. میں نے بھی جب یہ آرٹیکل ابھی لکھا تھا ورڈ میں تھا یہاں پر، تو میں نے اس کو لازمی ایک بار جو ہے ریڈ کیا دوبارہ. جب میں نے لکھا تو میں نے ریڈ کیا دوبارہ، جو بھی کوئی اس میں آگے پیچھے چیزیں تھی گرامر کے حوالے سے وہ میں نے صحیح کی، اور سپیلنگز کو بھی میں نے دیکھا. تو یہ چیزیں لازمی ہوتی ہے کیونکہ سرچ انجن آج کل بڑا سمارٹ ہو گیا ہے، گوگل خاص طور پہ، اور وہ ہر چیز کو کنسیڈر کرتا ہے. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کوئی غلطی کریں گے تو وہ کنسیڈر نہیں کرے گا. تو اگر لانگ ٹرم بیسس پر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیابی حاصل کریں تو بالکل وائٹ ہیٹ لیگل ٹیکنیکس یوز کریں اور بالکل پراپر ایک نیچرل وے میں جو ہے کام کریں تو آپ کو بیسٹ رزلٹ ملے گا. اب جو ہے ہم اس آرٹیکل میں کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے اس کی جو کیٹیگری ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں. بیسکلی ہے ویب ڈیولپمنٹ، پی ایچ پی اور مائی ایس کیو ایل آئی، یہ تین کیٹیگریز ہیں وہ میں نے سلیکٹ کر لی ہے. اگر آپ نیو پوسٹ لکھ رہے ہیں تو اس کی کیٹیگریز یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. کلک کریں گے ایڈ لکھے اور ایڈ ٹو کیٹیگری کرے تو یہ ایڈ ہو جائیں گے. اور یہاں سے ٹیگز بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ورڈ پریس میں ٹیگز کو میں آپ کو ریکمنڈ نہیں کروں گا کیونکہ یہ ڈپلیکیٹ پیجز بناتے ہیں. اصل میں ٹیگز کے اوپر بھی آپ کا پیج اوپن ہو جاتا ہے اور ڈائریکٹ بھی اوپن ہو جاتا ہے. ویسے میں یہ تو یوز نہیں کرتا، اگر آپ یوز کریں نہ کریں تو اس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن بہرحال میں یوز نہیں کرتا کیونکہ ڈپلیکیٹ پیجز بناتے ہیں. اب یہاں سے فیچرڈ امیج پہ جاتے ہیں اور جو امیج ہے یہ ہم جو ہے یہاں سے اس کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ یہ پھر وہاں پر پیج پر نظر آئے گا نا، ہوم پیج پر. اور اینڈ میں اس کو اسکرول ڈاؤن کرتا ہوں. اب میں ایس سی او کا ٹائٹل یہاں پر ایڈ کرتا ہوں، ہاؤ ٹو کریٹ پیجنیشن in PHP and MySQL. ٹھیک ہے جی. اب میرا ایک کی ورڈ یہاں پر ایگزیکٹلی آ گیا، پروکسیمیٹی بھی ہو گئی اور باقی سب اوکے ہے. میں نے سمپل یہاں سے ہٹا دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے سمپل اوپر یوز کیا ہوا ہے یہاں پر، اور میں اس کو سمپل کو میں جو ہے یہاں پر بھی یوز کروں گا ڈسکرپشن میں. تو میں نے ایگزیکٹلی وہ ٹائٹل دے دیا جو لوگ سرچ کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو سمپل کا ورڈ بھی میں نیچے یوز کروں گا اور کچھ اور بھی ورڈز یہاں پر یوز کروں گا. میں نے اس کو 43 کریکٹرز تک کر لیا ہے. آپ بھی 50 کے اندر ہی رکھیں اور ایگزیکٹ وہ لکھیں، آگے پیچھے جو ہے ورڈز کے اوپر نہ جائے کیونکہ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے ایس سی او کے حوالے سے. اب یہاں پر میں لکھتا ہوں ڈسکرپشن، اسٹیپ بائی اسٹیپ tutorial to learn creating a simple pagination in PHP and MySQL with source code free with source code to download for free. اب یہاں پر جو ہے یہ جو ڈسکرپشن ہے یہ بھی ایس سی او کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ٹائٹل کے بعد یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ پارٹ جو آپ کا ڈسکرپشن کا ہے. تو ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں اور گوگل بھی کہتا ہے کہ یہاں پر آپ اپنی اس آرٹیکل کے بارے میں کچھ 150 کریکٹرز تک، یہ اس نے 160 لکھا ہوا ہے لیکن یہ کہ 150 کریکٹرز کے اندر ہی آپ لکھیں تو زیادہ بہتر ہے. 150 کریکٹرز تک جو ہے آپ اس آرٹیکل کے بارے میں کچھ ہمیں انفارمیشن دے کہ یہ آرٹیکل کس چیز کے حوالے سے، کیونکہ ٹائٹل میں تو شارٹ آ جاتا ہے نا، تو تھوڑا سا لانگ جو ہے آپ اس میں لکھ سکتے ہیں 150 کریکٹرز تک کا.
اور میں نے جو یہاں پر 115 تک کا لکھ دیا تو اس میں نے سمپلی لکھ دیا کہ یہ کیا کس چیز کے بارے میں ہے. سورس کوڈ بھی میں نے کہا اویلیبل ہے, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فریلی, اور ہم پیجنیشن بھی کریٹ کریں. تو میں نے اضافی اس میں کچھ ورڈز ایڈ کر دی ہے, آپ بھی اس طرح ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس کو یہ ہمیشہ چینج ہونا چاہیے اس ٹائٹل سے, لازمی بات ہے. یہ ابھی چینج ہے, آپ اگر دیکھیں اس کو تو یہ لازمی کاپی چینج ہے, لیکن یہ کہ آپ ارریلیونٹ بھی نہیں جا سکتے, یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ٹائٹل کسی اور چیز کے بارے میں اور ڈسکرپشن کسی اور چیز کے بارے میں. تو ریلیونٹ بھی ہونا چاہیے لیکن تھوڑا بہت چینج بھی ہونا چاہیے. تو دونوں چیز اس میں آپ نے کر لی ہے. اب کی ورڈز کے اوپر آتے ہیں. تو کی ورڈ جو ہے یہ وہ میٹا ٹیگ ہے جو کہ آج سے کچھ 6-7 سال پہلے گوگل جو ہے اس کو انڈیکس کرتا تھا, اس کو کنسیڈر کرتا تھا, لیکن ابھی جو ہے گوگل اس کو اگنور کرتا ہے. اس جگہ پہ جو آپ کی ورڈ دیتے ہیں وہ گوگل اگنور کرتا ہے, لیکن بنگ اور یاہو وغیرہ اس کو ابھی بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ دینا چاہتے تو دے دیں, میں تو نہیں دیتا ویسے, لیکن یہ کہ ایس سی او کے والے سے اتنی زیادہ یوزفل نہیں ہے. مین چیزیں جو ہے یہ ٹائٹل ہے اور یہ ڈسکرپشن ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کر لی ہے, اور یہ آرٹیکل اب ہم نے اس کو پبلش کر دیا ہے. ہم نے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ جو ہے H2 ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیڈنگ 2 ہے. تو میں جو ہوں اس کو دوبارہ سے ہیڈنگ 2 دے دیتا ہوں, میں نے ہٹا دیا اس سے, اس کو میں دوبارہ دے دیتا ہوں. اور یہاں پر کوئی ورڈ اگر اس قابل ہے کہ آپ اس کو بولے کہ اس کو بولڈ کرو تو بولڈ بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ میں اس لیے بولڈ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایس سی او کے لیے بولڈ کر رہے ہیں, ایسے بولڈ کر سکتے کوئی ورڈ اگر آپ مینشن کرنا چاہتے ہیں. باقی ایس سی او کے حوالے سے آج کل یہ سارے جتنے بھی ورڈز ہیں یہ سب کے سب جو ہے ریڈیبل ہے سرچ انجنس کے لیے, اور کوئی بھی کی ورڈ ہوگا تو وہاں سے وہ پک کرے گا. تو یہ ہمارا تقریباً اپٹومائزڈ ہو گیا ہے آرٹیکل. اس میں جن جن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب جو فائنل اس حوالے سے جو ایک اور ویڈیو ہے, انٹر لنکنگ بھی ہماری ہو گئی. اب جو فائنل ایک ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے امیج کے حوالے سے جو باتیں ہیں نا, امیج کو کیسے اپٹومائز کریں اور کیسے امیجز فائنڈ کریں, وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد ہم اس کو پبلش کریں گے اور پھر اس کی ورڈ کو ہم ٹریک کریں گے ایک ٹول کی مدد سے, تاکہ ہمارا اگر آگے جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس حوالے سے کوئی پروگریس آتا ہے تو اس کا ہمیں پتہ چلے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.